السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ کربلا آخر کربلا کیوں ہوئی تھی اور کیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کسی بیٹے سے نہیں چلی، کیونکہ آپ کے تمام بیٹے بچپن ہی میں وفات کر گئے تھے، اس لیے آپ کی نسل بیٹیوں سے چلی، خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو فرزند پیدا ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہی نہیں بلکہ ان کے دل کے ٹکڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اکثر اپنی پیٹھ پر سوار کر کے مسجد میں لے جاتے، لیکن وقت گزرتا گیا، سیاست نے دین کا لباس پہن لیا، خلافت بدلی، لوگ بدلے، نیتیں بدل گئیں۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت اپنے ہاتھوں میں لی تو یہ سلسلہ ایک نئے موڑ پر آیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید تاج پوش کیا گیا۔ یزید، جس کا چلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور تھا، شراب، فساد، ظلم اور خدا سے خوف کی کمی اس کے شناخت تھی، اور سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ اسے دین کا سپہ سالار کہہ کر پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، انہوں نے خاموشی کو توڑ دیا، انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے جیسا شخص یزید جیسے فاسق اور ظالم شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار صرف سیاست کا نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ تھا۔ یزید نے خوف محسوس کیا، اسے پتا تھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند کی تو لوگوں کے دل جاگ جائیں گے۔ اسے خوف تھا کہ مدینہ سے ایک شعلہ اٹھے گا جو کرسی جلا دے گا۔ اس نے اپنے گورنر ولید بن عتبہ کو مدینہ میں حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی بیعت لی جائے ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا، انہوں نے مکہ کا رخ کیا جہاں حرم کی حرمت میں ان کی جان محفوظ ہو سکتی تھی۔ مکہ میں انہوں نے کچھ وقت گزارا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہاں بھی قتل کی سازش ہو رہی ہے تو انہوں نے حجاز چھوڑ کر کوفہ کا رخ کیا جہاں سے ہزاروں خط آئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ چھوڑا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے پاس ان لوگوں کے خط تھے جو انہیں دعوت دے چکے تھے۔ ان خطوں میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کوفہ کے لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہیں، لیکن جب تک امام حسین کا قافلہ کربلا کے قریب پہنچا تب تک سیاست کا رخ بدل چکا تھا۔ یزید نے اپنے سپہ سالار عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا اور اس نے لوگوں کو دھمکا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں رک گیا۔ یہ 2 محرم کا دن تھا۔ آپ نے نہر فرات کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ان پر پانی پن کر دیا گیا، ہر طرف سے ان کو گھیر لیا گیا۔ سامنے یزید کی حکومت کا فوجدار عمر بن سعد، جس کے پاس کوفہ کی افواج کا انتظام تھا، وہ کھڑا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ لوگ نہیں تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے گھر والے اور ان کا خاندان تھا۔ ان کے قافلے کی کل تعداد 70 تھی، اور سامنے جو فوج تھی وہ لشکر کوفہ تھا، ہزاروں سپاہیوں کا لشکر۔ یہ مقابلہ عددی طاقت کا نہیں تھا، یہ 2 نظریوں کا آمنا سامنا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو حکومت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو صرف حق پر قائم رہنے کو دین سمجھتے تھے۔ پہلے کچھ دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے عمر بن سعد سے بات کری اور آپ نے کہا کہ ان کو واپس جانے دے دیا جائے، وہ مدینہ چلے جائیں گے، نہ کسی کو تکلیف دیں گے اور نہ کسی سیاست میں شامل ہوں گے، مگر حکم یزید کا تھا کہ بیعت کری جائے یا پھر جنگ کری جائے۔ چند دن گزرے، پیاس بڑھتی گئی، نہر سے پانی لانا مشکل ہو گیا، بچے، عورتیں اور بزرگ پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ پھر 7 محرم کو پانی بالکل ہی روک دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا، لیکن کبھی ظلم کے سامنے جھکنے کا ارادہ نہیں کیا۔ 10 محرم کی صبح آئی۔ یہ وہی دن تھا جسے آج ہم عاشورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صبح فجر کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا۔ ان سب کو یقین تھا کہ یہ جنگ فسقی طور پر جیتنا مشکل ہے، لیکن ان کا مقصد جیت صرف نہیں تھی بلکہ دین کی بقا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت کو ایک ایک کر کے جنگ میں بھیجا، پہلے جوان بیٹے، پھر بھتیجے، پھر بھائی۔ ہر شخص نے وقف حق میں اپنا حصہ دیا، مگر ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا گیا۔ ہر شہید کی لاش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے رہے۔ ان کا اپنا جسم بھی اس چکر میں زخمی ہو گیا۔
آخر میں جب ان کا وقت آیا تو وہ اکیلے تھے، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ وہ زخمیوں کے درمیان گرے مگر پھر بھی ان کا سر نہیں جھکا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے اہل بیت، عورتوں، بچوں، جن میں ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیمار اولاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھوٹی چھوٹی بچیاں شامل تھیں، سب کو قید کر لیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا جیسے وہ بغاوت کرنے والے ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔